بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران ملت، سلسلے کے مخلص اور عزیز ساتھیوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور آج حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کی 15ویں قسط ہے۔ ان ملفوظات کو ہم نے ماخوذ کیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی سے، اور ان مجالس کا آغاز ہم کسی ایک یا دو حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جو کہ آخرت سے متعلق ہوں، دنیا سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، فضائل سے متعلق ہوں۔ ان کا ذکر خیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ احادیث کا ایک ذخیرہ آپ تک ان وعظ کے ذریعے بھی پہنچ جائے اور ان مجالس کے ذریعے بھی پہنچے۔ قہقہے بازی سے متعلق پرہیز کرنا شریعت نے اس کو مطلوب قرار دیا ہے، اس پرہیز کو، اور قہقہا لگانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته وإنما كان يتبسم، رواه البخاری فی اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوا تک نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ گفتگو میں متانت اور سنجیدگی ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، متفق علیہ۔ باب اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیزی سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر گننے والا گنے تو اسے شمار کر سکتا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. رواه البخاری فی باب اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فحش گوئی، لعن طعن اور سب و شتم سے پاک تھی. ناراضگی اور عتاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. سبحان اللہ، کیا انداز تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ہم آغاز کرتے ہیں 20ویں مجلس کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ منعقد ہوئی 21 ذی قعدہ 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ. نفاق بڑھ جائے تو اخلاص کم ہو جاتا ہے. اے شہر کے رہنے والوں، تم میں نفاق بہت بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے. باتیں بہت ہیں، عمل کوئی نہیں. عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں، بلکہ وہ تم پر دلیل ہے، قرب خداوندی کا رستہ نہیں. عمل کے بغیر قول ایسا ہے جیسے دروازے کے بغیر کوئی گھر، یا ایسا خزانہ جس سے کچھ خرچ نہ کیا جائے. وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کا کوئی گواہ نہیں. صورت ہے مگر روح نہیں، صورت تو ہے مگر روح کے بغیر. ایسا بت ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں، نہیں پکڑنے کی قوت و طاقت ہے. تمہارے برے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے روح کے بغیر جسم. روح کیا ہے؟ اخلاص و توحید اور قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رہنا. غفلت نہ کرو، اپنی حالت کو بدل لو، بھلائی پاؤ گے. احکام الہی پر عمل کرو، منع کیے گئے سے باز رہو، تقدیر الہی کی موافقت کرو. مخلوق میں سے گنتی کے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو انس اور مشاہدہ اور قرب الہی کی شراب پلائی جاتی ہے، جس سے مست ہو کر وہ تقدیر کے غموں اور بلاؤں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہیں. تنگی اور مصیبت کے سب دن گزر جاتے ہیں، انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اللہ کی حمد اور شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. مصائب و آلام کے نزول کے وقت وہ اپنے آپ ہی میں نہ تھے کہ رب پر اعتراض کرتے. مصائب و آلام کے نزول کے وقت وہ اپنے آپ میں ہی نہ تھے کہ رب العزت کے اوپر اعتراض کرتے. جیسے تم پر آفتیں آتی ہیں ویسے ہی اللہ والوں پر بھی آتی ہیں. بعض ان میں سے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو آفات سے اور ان پر صبر سے غائب ہو جاتے ہیں. انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی. تکلیف کا ماننا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ ایمان کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے. جب تکلیف پر صبر آنے لگتا ہے تو یہ ایمان کی اٹھتی جوانی کی مثل ہوتا ہے.
تو یہ ایمان کی اٹھتی جوانی کی مثل ہوتا ہے۔ تو یہ جب تکلیف پر صبر آنے لگتا ہے تو یہ ایمان کی اٹھتی جوانی کے مثل ہوتا ہے۔ تقدیر الہی پر موافقت کرنا ایمان کی بلوغت کی نشانی ہے۔ راضی برضائے الہی ہو جانا اس کے قرب کے وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے علم سے اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ جب قلب اور باطن کا وجود اللہ کے پاس ہو تب غیبت و فنا ہوتے ہیں۔ یہ حالت مشاہدے اور آپس میں بات چیت کی ہے۔ ایسے شخص کا باطن اور وجود فنا ہو جاتا ہے اور خلقت کے نزدیک محو ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے، وہاں محو ہو کر پوری طرح سے پگھل جاتا ہے، اسے بقا مل جاتی ہے۔ پھر اللہ جب چاہتا ہے اسے زندہ کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے خلقت کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ اس کے بکھرے ہوئے اور متفرق اجزاء کو جمع کرتا ہے، جیسے قیامت کے دن مخلوق کے ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اجسام کو جمع کرے گا، ان کی ہڈیاں اور گوشت اور بال اکٹھے کرے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو ان میں ارواح پھونکنے کا حکم کرے گا۔ یہ بات تو عام مخلوق کے لیے ہے، لیکن اپنے پیاروں کو بلا واسطہ لوٹاتا ہے۔ ایک نظر میں انہیں فنا کرتا ہے اور ایک نظر میں لوٹاتا ہے۔ اللہ کی محبت آسان نہیں جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے۔ محبت کی شرط یہ ہے کہ تمہارا ارادہ محبوب کے ارادے کے ساتھ ہو۔ دنیا و آخرت میں مخلوق اور کوئی چیز تجھے اس محبوب سے نہ روک سکے۔ اللہ کی محبت آسان بات نہیں جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے۔ کتنے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ محبت ان سے کوسوں دور ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت انہیں حاصل ہے۔ مسلمانوں میں سے تم کسی کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو، کیونکہ ان میں اسرار الہی بیج کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے نفسوں میں تواضع اختیار کرو اور اللہ کے بندوں پر غرور اور تکبر نہ کرو۔ اپنی غفلتوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ تم غفلت میں ایسے پڑ گئے ہو گویا کہ تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے اور تم پل صراط سے گزر چکے ہو اور جنت میں اپنے مکان دیکھ لیے ہیں۔ یہ کیسی خود فریبی ہے۔ کچھ خیال کرو، تم میں سے ہر ایک کثیر گناہوں کے باعث اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود اسے انجام کے بارے میں خبر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ وہ ان سے توبہ کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی نافرمانیاں بھلا دی گئی ہیں، جبکہ وہ تاریخوں اور وقت کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال میں درج ہیں۔ چھوٹے بڑے کم زیادہ سب گناہوں کا حساب و عذاب ہوگا۔ اے غافلوں، ہوشیار ہو جاؤ، اے سونے والوں بیدار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت حاصل کرو۔ اے بندوں، جس کسی نے گناہ اور لغزشیں بکثرت کی ہیں اور ان پر اصرار کرتا رہا، نہ توبہ کی اور نہ شرمندہ ہوا، اگر اس نے اپنے کیے کا تدارک نہ کیا تو سمجھو کہ کفر کا قاصد اس کے پاس آ گیا ہے۔ اے آخرت کے بغیر دنیا کی طلب کرنے والے، اے خالق کے بغیر مخلوق کو طلب کرنے والے، تو محتاجی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور امیری کے سوا کسی کی آرزو نہیں کرتا۔ رزق کا معاملہ منشاء الہی پر موقوف ہے۔ تجھ پر افسوس ہے، رزق قسمت کا ہے جو زیادہ یا کم نہیں ہوتا۔
نہیں آگے یا پیچھے ہوتا ہے۔ تم اللہ کی ضمانت میں شکایت کرتے ہو، جو چیز نصیب میں نہیں اس کی طلب پر حرص کرتا ہے۔ تیری حرص نے تجھے اہل علم کے پاس حاضر ہونے اور نیکی کی محافل میں جانے سے روک رکھا ہے۔ تجھے اس بات کا خوف ہے کہ تیرا نفع کم اور مال تھوڑا ہو جائے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تجھے کون کھلاتا تھا؟ آج تجھے اپنے آپ اور خلقت پر، اپنی اشرفیوں اور روپیوں پر، اپنے لینے اور دینے پر، شہر کے حاکم پر، جس پر تجھے اعتماد و بھروسہ ہے وہی تمہارا خدا ہے، اور جس سے تجھے ڈر اور خوف ہے، جس سے تجھے کوئی آرزو یا کچھ امید ہے، جس سے تم نفع یا نقصان دیکھو اور یہ نہ سمجھو کہ اس کے ہاتھوں سے اللہ ہی کراتا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ تجھے جلد ہی اپنے متعلق پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے سننے اور دیکھنے اور پکڑنے کی قوت و ہمت چھین لے گا۔ تمہارا مال اور جس پر اللہ کے سوا بھروسہ تھا جاتے رہیں گے۔ خلقت اور تمہارے بیچ میں قطع تعلق کر دے گا اور تمہاری طرف سے خلقت کے دل سخت کر دے گا، تمہاری طرف سے ان کے ہاتھ روک دے گا، تمہارا کاروبار ٹھپ کر کے رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف مارے مارے پھرو گے، تجھے ایک لقمہ تو کیا ایک ذرہ بھی نہ ملے گا۔ جب اسے پکارو گے تجھے قبول نہ کرے گا۔ یہ ساری مصیبت تمہارے شرک اور غیر اللہ پر بھروسہ کرنے، ماں سوا اللہ سے نعمت طلب کرنے، نعمت سے گناہوں پر مدد چاہنے کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے خود ایسا برتاؤ کرتے دیکھا ہے۔ غالباً یہ لوگ نافرمانوں میں سے تھے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو توبہ کر کے اپنی بدعمالیوں کا تدارک کر لیتے ہیں۔ اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر کے نظر رحمت فرماتا ہے اور ان سے لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اے خلق خدا، توبہ کرو، اے عالموں، اے فقیہوں، اے زاہدوں، اے عابدوں، اے مفتیوں، اے مبلغوں، تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کا محتاج ہے۔ تمہارے جینے اور مرنے کی سب خبریں میرے پاس ہیں۔ اگر تمہارے ابتدائی افعال شک و شبہ والے ہوں اور مجھ سے چھپے ہوں تو تمہاری موت کے وقت وہ سب کچھ مجھ پر کھل جاتے ہیں۔ اگر تمہارا کسی کا اصل مال مجھ سے پوشیدہ ہو جائے تو میں اس کے نکاس کو دیکھتا ہوں۔ اگر اس کا خرچ بیوی بچوں اور اللہ کے فقیروں اور مخلوق کی اصلاح و فلاح پر ہوا تو میں جان لیتا ہوں کہ اس مال کی اصل حلال ہے۔ اے خاصان خدا، صدیقوں پر خرچ ہوا ہو تو جان لیتا ہوں کہ اس کے حصول کے اصل اللہ پر توکل ہے، اور یقیناً یہ مال حلال ہے۔ میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اس طریقے سے اور دوسرے طریقوں سے بھی مجھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ دل میں غیر کا خوف رسوائی کا باعث ہے۔ بیٹا، اس بات سے بچو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنے غیر کو نہ دیکھے تاکہ تمہاری رسوائی نہ ہو۔ اس بات سے بھی بچو کہ وہ تمہارے دل میں اپنے غیر کا خوف، غیر سے امید اور غیر کی محبت نہ دیکھیں۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کرو۔ ہر نفع یا نقصان غیر کی بجائے اسی سے دیکھو، اس لیے کہ تم اللہ کے گھر میں ہو اور اسی کی مہمانی کے اندر ہو۔ صحیح محبت وہی ہے جو اللہ کی محبت میں تغیر نہ لائے۔ بیٹا، تم جب خوبصورت چہرے دیکھتے ہو اور تم انہیں چاہنے لگتے ہو، یہ محبت ناقص ہے، یہ محبت ناقص ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے۔
صحیح محبت وہی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں تغیر نہ لائے۔ اللہ کی محبت وہ ہے جو تم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ یہی محبت صدیقوں اور روحانیوں کی ہے۔ ان کی محبت ایمان سے نہیں بلکہ یقین اور آنکھ سے ہے۔ ان کے دل کی آنکھوں سے حجاب اٹھ گئے ہیں۔ جو کچھ غیب میں ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کی شرح وہ خود بیان نہیں کر سکتے۔ التجا ہے اللہم ارزقنا محبتک مع العفو والعافیہ، الہی ہمیں عفو و عافیت کے ساتھ میں اپنی محبت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری قسمتیں دنیا میں مقررہ اوقات تک اللہ کے پاس امانت ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ مالک کی اجازت مل جانے کے بعد تمہارے حوالے سے ہونے سے روک دے۔ مخلوق اور ان کی عقل کی خرابی پر دنیا ہنستی ہے اور مذاق اڑاتی ہے۔ ایسے شخص پر ہنستی ہے جو ایسی چیز کا خواہاں ہے جو اس کے نصیب میں نہیں، اور جو مالک کی اجازت کے بغیر قسمت کا لکھا مانگتا ہے۔ دنیا خود بخود تمہارے تابع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اے لوگو، اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور اللہ کے دروازے کی طرف رخ موڑ لو تو دنیا خود بخود تمہاری تابع فرما ہو جائے گی۔ اللہ سے عقل کی طلب کرو۔ دنیا جب اولیاء اللہ کی طرف آتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں چلی جا، دوسروں کو دھوکہ دے، ہم نے تجھے پہچان لیا اور دیکھ لیا، ہمارا تجربہ نہ کر، ہمیں تیری آزمائش خوب معلوم ہے، ہم پر پرکھنے کی مشقت نہ ڈال، تیرے سکے کھوٹے ہیں، تیری زینت خالی بت پر ہے جو لکڑی سے بنا ہوا ہے جس میں روح نہیں ہے، تیرا ظاہر ہے باطن نہیں ہے، صورت ہے سیرت نہیں ہے، دیکھنے اور پرکھنے کی چیز اصل میں آخرت ہے۔ اولیاء اللہ پر دنیا کے عیب جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، اور جب مخلوق کے عیب ظاہر ہوتے ہیں تو ان سے غائب ہو جاتے ہیں، ان سے بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ جنگلوں اور بیابانوں اور ویرانوں اور غاروں میں جنوں اور فرشتوں کے ساتھ جو زمین پر چلنے والے ہیں ان سے انس حاصل کر لیتے ہیں۔ فرشتے اور جنات ان کے پاس غیر صورتوں میں آتے ہیں، کبھی وہ زاہدوں اور راہبوں کی صورت میں داڑھی سمیت ظاہر ہوتے ہیں، کبھی مردوں کی صورت میں آتے ہیں، کبھی وحشی جانوروں کی صورت میں، جس صورت میں چاہے ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتوں اور جنات کے لیے صورتیں بدلنا ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر میں مختلف طرح کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوں، جسے چاہا پہن لیا۔ مرید صادق جو اللہ کی ارادت میں سچا ہوتا ہے اپنی ابتدائی حالت میں مخلوق کے دیکھنے سے تنگ آتا ہے اور ان کی بات نہیں سننا چاہتا، دنیا کا ایک ذرہ دیکھنے سے بھی تنگی محسوس کرتا ہے۔ یہ فنا فی اللہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ خلقت میں سے کچھ دیکھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ شروع میں اس کا دل حیران اور عقل غائب اور آنکھیں چڑی رہتی ہیں۔ رحمت الہی کا ہاتھ اس کے دل کے سر پر آ جانے تک حالت یہی رہتی ہے۔ اس وقت اس پر ایک نشہ سطاری ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ مست رہتا ہے۔ قرب الہی کی مہک اس کے دماغ میں پہنچتی رہتی ہے، اس وقت اس پر ایک نشہ سا چھا جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ مست رہتا ہے۔ قرب الہی کی مہک اس کے دماغ میں پہنچتی رہتی ہے، تب اسے افاقہ ہوتا ہے۔ اب وہ توحید اور اخلاص اور معرفت الہی میں اپنے علم اور اپنی محبت کے ساتھ میں قرار پکڑ لیتا ہے۔ اسے خلقت کی وسعت اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے قوت حاصل ہوتی ہے۔
کسی مشقت کے بغیر مخلوق کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ان کے قریب ہو جاتا ہے، انہیں چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس کا پورا شغل ان کی اصلاح و فلاح ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ زاہد مبتدی آغاز میں مخلوق سے بھاگتا ہے، جبکہ زاہد جو اپنے زہد میں کامل ہو ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، نہیں مخلوق سے گریز کرتا ہے بلکہ ان کا طالب بنتا ہے، کیونکہ وہ عارف باللہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں بھاگتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ زاہد مبتدی بدکاروں اور نافرمانوں سے بھاگتا ہے، جبکہ انتہائی مقام والا زاہد انہیں طلب کرتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ انہیں کیوں طلب نہ کرے، اس کے پاس ان کی پوری دوا ہے۔ اسی لیے زاہدوں میں سے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، لا يضحك في وجه الفاسق الا العارف، فاسق کے چہرے پر عارف کے سوا کوئی نہیں ہنستا۔ جو اللہ کی معرفت میں کامل ہوتا ہے وہ اللہ کی خبر دیتا ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے لگتا ہے۔ وہ ایک جال ہے جو دنیا کے سمندر سے خلقت کو شکار کرتا ہے، اسے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ اسے ایسی قوت عطا ہوتی ہے کہ ابلیس کو لشکر سمیت شکست فاش دے دیتا ہے اور مخلوق کو اس سے بچا لیتا ہے۔ اے زاہد بن کر جہالت کے ساتھ میں خلوت میں بیٹھنے والے، آگے آ اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سن۔ اے روئے زمین کے زاہدوں، آگے آؤ اور اپنے خلوت خانے ویران کر دو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ تم اپنی خلوت میں کسی اصل کے بغیر بیٹھے ہو، تمہیں کچھ نہیں ملا، آگے آؤ اور حکمت و دانائی کے ثمرات پاؤ۔ اللہ تم پر رحم کرے، تمہارا آنا میرے لیے کسی نفع کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے ہے۔ حاجت روائی کے لیے محنت کرو اور صنعت سیکھو۔ اے بیٹا تو ضرورت مند ہے، اپنی حاجت روائی کے لیے محنت کرو، صنعت سیکھو یعنی ہنر سیکھو۔ 1000 بار بناؤ اور 1000 بار توڑو تاکہ تو ایسی عمارت بنائے جو پھر نہ ٹوٹے۔ جب تو بنانے اور توڑنے میں فنا ہو جائے تو اللہ تیرے لیے ایسی عمارت بنائے گا جو تو کبھی نہ ٹوٹے گی۔ اللہ کے طالبوں کی جان و مال سے خدمت کرو۔ اے لوگوں، تمہیں کب سمجھ آئے گی، اسے کب پاؤ گے جس کی طرف میں سیر کرتا ہوں۔ اللہ کے طالبوں اور مریدوں کی تلاش کرو، جب وہ مل جائیں تو اپنی جانوں اور مالوں سے ان کی خدمت کرو۔ اللہ کے سچے مریدوں اور عاشقوں کے لیے خاص خوشبوئیں ہیں اور خاص علامت ان کے چمکتے روشن چہرے ہیں۔ تمہارے اندر اور تمہارے دیکھنے میں نقص ہے اور تمہاری سمجھ میں نقص ہے، اس میں بڑی آفتیں ہیں۔ تمہارے نزدیک صدیق و زندیق، حلال و حرام، زہر و تریاق، مشرک و موحد، مخلص و منافق، تابع فرمان و نافرمان، طالب مولا و طالب مخلوق میں کوئی فرق نہیں۔ علم رکھتے ہوئے عمل کرنے والے مشائخ کی خدمت کرو تاکہ تمہیں سب چیزوں کی حقیقت کا عرفان کرا دیں۔ اللہ کی معرفت کی حصول کی کوشش کرو، جب اسے پہچانو گے تو غیر کو بھی پہچان لو گے۔ پہلے معرفت حاصل کرو پھر محبت کرو۔ اگر دل کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ نعمتیں جب اس کی طرف سے سمجھو گے تو ضرور اس سے محبت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغذیکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ عز وجل لی۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھے چاہو کیونکہ اللہ مجھے چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم کو اپنی یاد میں استغراق کامل نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما۔ شریعت میں اور طریقت میں استقامت کامل عطا فرما۔ اے اللہ محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ فرائض، واجبات اور سنتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیری ذات گرامی سے ان سب نعمتوں کے طلبگار ہیں جن نعمتوں کی طلب ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اے اللہ ہم ہر اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں جس سے کہ پناہ مانگی ہے ہمارے آقا حضرت حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی اور رزق حلال عطا فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے رزق کو اور رزق حلال کو ان کے ایمان کی بلندی، ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنی فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا باسط العطايا، يا دافع البلايا، يا موجود عند الشدائد، يا رزاق برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يا شافي الأمراض اشف مرضانا۔ اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔